बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल कदर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 4 मार्च 2023, हफ्ते का दिन, वीकेंड, और आज इंशाल्लाह मैं आपसे एक बड़ी डिटेल वीडियो में बात करूंगा। तकरीबन 28-30 दिन हो गए मुझे अपना चैनल शुरू किए हुए, और मेरे जो व्यूशिप है वो ऑलमोस्ट कोई 1000 के करीब है। और अभी जो सब्सक्रिप्शन है मेरे चैनल की वो तकरीबन कोई 122%। और जो इसका एनालिसिस है उसमें ये है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग वो दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में थोड़ा शिकवा शिकायत भी रखता हूँ कि ये जो कौमी सतह के सहाफ़ी हैं, जैसे हामिद मीर है, जैसे दूसरे सहाफ़ी हैं, बुनियादी तौर पर ये रिपोर्टर्स हैं, ये फील्ड वर्कर थे, और ग्रेजुअली ये रिपोर्टिंग करते करते आहिस्ता आहिस्ता स्टूडियो तक पहुँचे। उनके स्टूडियो अच्छे हैं, उनके सूटेड बूटेड होते हैं, और उनके पीछे उनको प्रमोटर्स होते हैं जिस तरह की वो ख़बरें चलवाना चाहते हैं, मिर्च मसाले वाली। तो हम दोस्तों को चाहिए कि हम अपने जो हमारे गिरदोनिवा के लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, एज़ आई बिलीव कि हामिद मीर की क्वालिफ़िकेशन मेरे से बहुत कम होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप दोस्तों को, जो भी लोग हमारे जैसे आगे आते हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रिकमेंड करें, और मेरी इस्लाह करें ताकि मेरे में ग्रेजुअली कुछ बेहतरी आए। चूँकि मेरा ये चैनल बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल मोटिव के तहत मैंने इसको बनाया हुआ है। इंट्रो के बाद मैं अपनी रिक्वेस्ट के बाद कि इसको आपने लाइक भी करना है, इसको आपने शेयर भी करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है, और आइकन को भी आपने प्रेस करना है। आज का मेरा टॉपिक जो है, मैं इसमें दो जहतों से बात करूंगा। जी हाँ, कल मुख्तरमा मरीम नवाज़ ने गुजरांवाला में जलसा किया, और आज इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया। मैं इन डिटेल इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, और हमारी लीडरशिप अपने मुल्क के हवाले से किस तरीके से इस इलेक्शन में जाएगी। जी सर, एक अवाम की एक बड़ी पोर्शन का ये मानना है कि मौजूदा इलेक्शन या इससे पिछले इलेक्शन या इससे पिछले इलेक्शन, नंबर एक तो इनमें धांधली होती है, आवाम की जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं होती है, और लोगों की जो आइडियाज़ हैं उनकी रिफ्लेक्शन सही तरीके से नहीं होती है। तो मतलब ये है कि आवाम की जो सही सोच है वो इलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तारीख में एक ऐसा रेफरेंडम हुआ जिसे हम ज़ियाउल हक का रेफरेंडम कहते हैं, जिसका मतलब ये था कि अगर आप ज़ियाउल हक को सदर देखना चाहते हैं, क्या आप ज़ियाउल हक को सदर देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं? मतलब नहीं देखना चाहते हैं तो आपका वोट काउंट नहीं होगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ज़ियाउल हक मुल्क के सदर थे। यही हाल इन इलेक्शंस का होता है। जिस पार्टी को आप वोट डालते हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्याह सफ़ेद के मालिक हो गए। देखिए, अब मैं डिटेल में बात करने लगा हूँ। अगर मेरे कुछ पीटीआई के दोस्त या नून लीग के दोस्त इस वीडियो को सुन रहे हों तो तहम्मुल से सुनिएगा, और इसको एनालाइज कीजिएगा कि मेरी बात में वजन है कि नहीं है। कितने इलेक्शन हुए आज तक? डिलीवरेंस का लेवल क्या है? आवाम से किए गए वादे क्या होते हैं? मंशूर क्या होता है और अमल दरामद क्या होता है? अब देखिए, इतनी बर्बादी के बाद 3.5 साल इमरान साहब की हुकूमत, अवाम बहुत शाकी और शिकायत करते रहे, और इदारों के मुतल्लक लोग कहते थे डिलीवरेंस नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, खान साहब को टीम अच्छी नहीं मिली, उनके पास विजन नहीं है, ये कर नहीं सकते, ना तजर्बाकार हैं। अब देखिए, खान साहब दोबारा मैदान में हैं, और इस वक्त उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अनकाउंटेबल है, अनमजरेबल है, और कोई सर्वे उसको पकड़ने की जसारत नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई आदमी इतनी पॉपुलैरिटी में हो तो क्या उससे सवाल करने का हक हम लोग खो देंगे? जी बिल्कुल नहीं। मैं नून लीग से पहले और मरीम नवाज से पहले खान साहब से शुरू करता हूँ। आज खान साहब ने तकरीर की अपनी नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी को मैं वोट टिकट दूंगा, अगर किसी आदमी ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा तो मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। अब मेरा सवाल है दोस्तों से कि क्या ये एक डेमोक्रेटिक सोच है कि एक नेशनल लेवल का लीडर इस तरह की बात करे कि मैं फलां आदमी को पार्टी से निकाल दूंगा? खान साहब, अगर आप किसी ऐसे शख्स को टिकट देंगे जिसका आवाम के साथ राब्ता और वास्ता नहीं है, और हल्के की जो आपकी वर्कर्स की बॉडीज़ हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, वो उनके साथ बिल्कुल नहीं चल सकता, तो लोग उनके साथ क्यों चलेंगे? बुनियादी तौर पर खान साहब, आपको अपनी मुशावरत का तरीकाकार दुरुस्त करना चाहिए। कितना बड़ा फॉल्ट है आपकी पार्टी में
کہ نون لیگ کے لوگوں کے پاس تو ٹکٹ 2-2 سال پہلے کا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا آگے نیکسٹ کمنگ نون لیگ کا امیدوار ہے، اور آپ کی پارٹی ایک بندے کو ٹکٹ دیتی ہے، وہ 1 مہینہ کمپین کرتا ہے، پھر آپ اس سے ٹکٹ چھین کر دوسرے کو دیتے ہیں، الٹا آپ بندوں کو آپس میں کلیش کرواتے ہیں حلقوں کے اندر۔ اور پھر دوسری بات، آپ کا طریقہ کار انتہائی غلط ہے، آپ نے 10-10 ایم پی 5-5 ایم این اے ایک حلقے میں چھوڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپ ایک کو ٹکٹ تھما دیتے ہیں اور باقیوں سے مشاورت نہیں کرتے۔ سر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو انسٹیٹیوشن کے طور پر چلائیں، اور اس کے اندر جو مشاورت کا عمل ہے اور جو آپ کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے، اس کا کام ہے کہ آپ سبھی کو بلائیں اور ان کے سامنے معاملات رکھیں کہ دیکھیں بھائی ٹکٹ ایک ہے، آپ 4 بندے ہیں، آپ وعدہ کریں کہ آپ جو بھی بندہ جس کو ہم ٹکٹ دیں گے اس کو ہم سپورٹ کریں گے، اور جو بندے ٹکٹ جن کو نہیں ملے گا ان کو آپ دیگر عہدوں میں ایڈجسٹ کر لیں۔ بے شمار عہدے ہیں اس ملک میں، بے شمار کھانچے ہیں اس ملک میں، مارکیٹ کمیٹی ہے، بیت المال، ضلعی بیت المال، عشر زکوٰۃ کمیٹیاں، فلاں فلاں، بے شمار مطلب پھیتیاں لگا سکتے ہیں آپ ان کو۔ تو جو خان صاحب نے پچھلے ادوار میں غلطیاں کی، خان صاحب ابھی آج بھی وہی غلطیاں دہرانے کے موڈ میں ہیں۔ اس سے اگلی بات، جناب خان صاحب، ہو سکتا ہے پچھلی دفعہ آپ کامیاب ہو گئے ہوں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، یہ نہیں کرنے دیا۔ میرا قوم سے بھی اور آپ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈیمانڈ کریں کہ اس دفعہ 365 دن اگر ہوتے ہیں نا ایک سال میں، تو ان کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے جتنے دنوں کا ہم لوگ مینڈیٹ دے رہے ہیں آئدر کہ پی ٹی آئی کو، آئدر یا نون لیگ کو، ہم لوگ ان لوگوں سے منشور لیں، ٹائم فریم لیں، ان کی ٹیم کا پتہ کریں، اور پھر یہ نہ ہو کہ بم دھماکہ افغانستان میں ہو جائے اور یہ کہہ دیں کہ اس بم دھماکے کی وجہ سے ہم لوگ پرفارمنس نہیں دے سکے۔ ان کی ٹیم کو ٹیلی ویژنز پہ، نیشنل ٹیلی ویژنز پہ لے کے آئیں اور ان سے ڈیبیٹ کروائیں۔ اب نیشنل ٹیلی ویژن کی جب میں نے بات کی ہے تو آج میں نے ایک سروے پڑھا کہ 54% لوگوں نے مین سٹریم میڈیا دیکھنا چھوڑ دیا ہے، یعنی اب کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا۔ تو یہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے اس نظام کے اوپر۔ اب دوسری طرف آ جائیں، نون لیگ کی طرف آ جائیں۔ نون لیگ کی محترمہ مریم نواز نے گجرانوالہ ڈویژن میں اپنا جلسہ کیا، گو کہ ایک بڑا تسلی بخش جلسہ تھا اور کافی لوگوں کی گیدرنگ تھی اس میں، اور کافی مطلب کہہ لیں کہ نون لیگ کے بارے میں یہ بات چل رہی تھی کہ اس کے جلسوں میں لوگ نہیں آتے ہیں، لیکن کافی انہوں نے اچھا شو کیا۔ اب دیکھیے گا کہ گجرانوالہ کے شو میں جو بات چل رہی تھی کہ جی ہم مریم نواز ہماری بہن ہے، ہم اس کو قائد نہیں مانتے، یعنی بالکل ایک ہی صف میں سب نے ان کے پیچھے نماز نیت لی ہے۔ کیا خواجہ صاحب، کیا گجرانوالہ کی لیڈرشپ، کیا پورے ڈویژن کی، یہ مریم نواز اب کہہ لیں کہ آج اس جلسے کی وجہ سے بالکل ایک پرومیننٹ لیڈر پاکستان مسلم لیگ کی بن کے ابھری ہیں۔ اور کیسی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ایک طرف وہ حکومت کے مزے لے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ تنقید کر کے اپوزیشن کے مزے بھی لے رہے ہیں، اور مہنگائی اور دوسرے جتنے بھی نااہلی کے معاملات ہیں وہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کی طرف آ جائیں۔ 3 حکومتیں کرنے کے بعد اور اس کے علاوہ کولیشن گورنمنٹس کرنے کے بعد ان کا بھی کوئی ڈاکومنٹڈ منشور نہیں ہوگا۔ انہوں نے 2-4 بندے رکھے ہوئے ہیں آگے فیس سیونگ کے لیے، کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ان پہ ڈال دیتے ہیں، ان کی وزارت ختم کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قوم کو آگے لے جانا ہے، معیشت کو چلانا ہے، لوگوں کی ہوپ کو برقرار رکھنا ہے، اکانومی کو چلانا ہے اور اس ملک کو بہتر طریقے سے چلانا ہے، تو نیشنل ٹیلی ویژن پہ ان کی ڈیبیٹ کروائیں، ان کے منشور دیکھیں اور ان کا ٹائم فریم اور ان کی ٹیم چیک کریں۔ اور میں اس موقع پر ایک نئی سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو ہماری پاک آرمی ہے، اس کا ایک ادارہ ہے ISPR۔ تو ISPR کا کام جب پبلک ریلیشننگ ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ قومی مفاد میں کوئی اچھے کام نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ملی رگوں کے لیے اداکاروں کو بلا سکتے ہیں، اگر وہ میرا مطلب ہے کہ اخبارات اور رسائل اور صحافیوں کو بلا سکتے ہیں، تو میرا یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سیمینار میں بلائیں، ایشوز دیا کریں کہ بھائی اس ایشو پہ آپ کے پاس کیا ہے، سبھی کے سپیکرز کو بلائیں، نیشنل لیول کے سبھی لیڈر پولیٹیکل پارٹیز اور انسٹیٹیوشنز کو بلائیں، ایون کہ مذہبی ادارے کے لوگوں کو بھی بلایا کریں کہ بھائی ایک ایشو ہے ہمارا کہ معاشی بحران کا حل کیا، نون لیگ کا بندہ آئے، PTI کا آئے، پیپلز پارٹی کا آئے، مذہبی جماعتوں کے آئیں، جماعت اسلامی کے آئیں، پیٹ کے آئیں، سبھی لوگ آئیں اور اپنا اپنا منشور دیں اور وہ اس کو لائیو کریں۔ یعنی میں یہ تجویز دے رہا ہوں کہ ISPR کو قومی انٹرسٹ کے اور قومی دلچسپی کے اور قومی ترقی کے ایشوز جو ہیں ان پہ سیمینارز اور کانفرنسز کروانی چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ لوگ ضرور کمنٹ کریں گے کہ اس میں کیا ڈیفیشنسیز ہیں یا اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے۔
اور اس ویڈیو کے پیچھے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ لیڈرز بونگیاں مارنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے رہے، اور ہم لوگ مطمئن ہیں کہ الیکشن آئے گا، ووٹ ڈالیں گے۔ بھئی کیا ووٹ ڈالیں گے؟ ایک بندہ کرسی لے کے بیٹھ جائے گا اور وہ پہلی تقریر میں یہ ہمیں کہہ دے گا کہ پچھلی حکومت یہ کر گئی، پچھلی حکومت یہ کر گئی، فلاں یہ کر گیا۔ میرا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹوڈے از دا فرسٹ ڈے ریسٹ آف یور لائف۔ کوئی بھی لیڈر آئے اس سے کہنا کہ بھئی آپ نے پہلے دن سے لے کے 365ویں دن تک ہمیں ایک سال کے اندر آپ نے کارکردگی دکھانی ہے، اپنی ٹیم دکھائیں، اپنا ٹائم فریم بتائیں اور اپنی گروتھ بتائیں۔ تو حضرات عزیز وقار، یہ ملک جو ہے ہم نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے، ٹائم کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں لیڈرشپ جب حکومت کرنے کے لیے آتی ہے، اوتھ لیتی ہے، تو وہ اپنے سارے کام بہترین کرتے ہیں، نئی گاڑیاں لے لیتے ہیں، 4-4 6-6 لاکھ کا سوٹ پہن لیتے ہیں، اور فیسیلیٹیز اور گھروں کی رینوویشن سارا۔ اگر ان سے کارکردگی کا پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ابھی تو ہماری حکومت کو 8 مہینے ہوئے ہیں۔ تو جناب من، یہ ملک اگر بچانا ہے تو پاکستان سب سے اوپر رکھیں، پاکستان کا سٹیک سب سے اوپر رکھیں۔ اور یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا نان سینس قسم کے اور چکنی چپڑی باتیں کرنے والے، اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا اور رزلٹ نہیں ہوتا اور فروٹفل نہیں ہوتے اور ایفیشینٹ نہیں ہوتے، ایسے لیڈروں کو تو جناب علی ان کو تو ویزا لگوا دیں کسی ملک کا، ان کو باہر بھیج دیں۔ ہمارے کام کی یہ چیز نہیں، یہ بوجھ ہوتے ہیں ہماری دھرتی پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایک نئی صبح سے روح شناس کروائے اور یہ الیکشن ہمارے لیے اچھا اور نیک شگون ہوں۔ اور پاکستان کی میں ایک اور تجویز اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ الیکشن میں جہاں ہمیں پارٹی کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہو، وہاں کچھ اور کویسچن بھی رکھنے چاہیے کہ آپ کس طرح کا تعلیمی نظام چاہتے ہیں، معیشت کے حوالے سے آپ کی آپشنز دینی چاہیے ہمیں کہ ہم کس طرح کی، اور اسی طرح کبھی کبھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات چلتی ہے تو ساتھ ایک پرفارما ہمیں اور بھی رکھنا چاہیے جہاں قومی اہمیت کے بڑے بڑے معاملات پر قوم سے دلچسپی ان سے رائے جانی جائے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ 22-24 کروڑ کی آبادی مختلف قومی ایشوز پہ کیا اپنا رائے رکھتی ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔